السلام علیکم یا ایھا المسلمون۔ دوستو، ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہے اور مسلمان کے کیا معنی ہے۔ اگر انسان یہ نہ جانتا ہو انسانیت کیا چیز ہے اور انسان اور جانور میں کیا فرق ہے تو وہ جانوروں کی طرح حرکتیں کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے کیا معنی ہے اور مسلم اور غیر مسلم میں کس طرح فرق ہوتا ہے تو وہ غیر مسلموں کی طرح حرکتیں کرے گا اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ اس لیے مسلمان کو اور مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق پیدا ہو جاتا ہے، ان پر کیا ذمہ داری آ پڑتی ہے اور اسلام کی حدیں کیا ہیں جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہی وہ مسلمانیت سے نکل جاتا ہے، چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا رہتا ہو۔ دا بیسک فلسفی آف اسلام کے دوستوں، اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا اسلام ہے۔ خدا کے مقابلے میں اپنی آزادی و خود مختاری چھوڑ دینا اسلام ہے۔ خدا کی بادشاہی اور حکمرانی کے آگے سر جھکا دینا اسلام ہے۔ جو آدمی اپنے سارے معاملے کو خدا کے حوالے کر دے وہ مسلمان ہے، اور جو اپنے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا خدا کے سوا کسی اور کے سپرد کر دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کفر کرنے والے ہیں۔ آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں اسی وقت مانو آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، آپ کا حکیم صرف خدا ہے۔ بے شک آپ کو اطاعت صرف خدا کی کرنی ہے اور آپ کے نزدیک حق صرف وہاں ہے جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہاں کہنے کا حق نہیں رہا کہ میری رائے یہ ہے، یہ دنیا کا دستور یہ ہے اور یہ خاندان کا رواج ہے، یہ فلاں حضرت یا فلاں بزرگ فرماتے ہیں۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں، جو کچھ اس کے مطابق ہو اس کو مان لیں اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دیں، چاہے وہ کسی کی بات ہو اور کسی کا بھی طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھ والا نہیں کہہ سکتا اور کوئی ناک کٹا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی ایسا آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملے میں قرآن اور سنت کے ادھین بننے سے انکار کرے اور خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے۔ جو مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اسے اختیار ہے، جو مذہب چاہے اختیار کرے اور جو نام چاہے رکھ لے، مگر جب وہاں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحد میں ہے۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور سچائی کی کسوٹی ماننا اور اس کے خلاف ہر چیز کو غلط سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اسی سرحد میں جو رہے وہ مسلمان ہے۔ اس کے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، مسلمان کہتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ بنے رہیے، ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل دا بیسک فلسفی آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔